وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر چند ایسی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا جو شیاطین کو انشاءاللہ کمزور بھی کریں گی، اور اگر آپ کے اوپر کوئی بھی جن جادو کا پیشنٹ ہے، کوئی بھی جن جادو کا مریض ہے، اگر ان انسٹرکشنز کے اوپر، ان ہدایات کے اوپر انشاءاللہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ جادو سے چھٹکارا بھی پائے گا، شیطانی تسلط سے چھٹکارا بھی پائے گا، اور اللہ کے فضل سے اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور جس کے اوپر اثرات نہیں بھی ہیں وہ بھی ان کے اوپر عمل کریں، اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے اوپر اثرات بھی نہیں ہوں گے، پلس اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ شیاطین جنات کو کمزور کرتی ہیں، یہ جادوگروں کو کمزور کرتی ہیں، یہ ہر حاسد کو کمزور کرتی ہیں، ہر حاسد کے شر سے، نظر بد کے شر سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاکیزگی اختیار کرنی ہے، تقوی کا خیال رکھنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، اور ہر وقت وضو میں رہنا ہے۔ جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے پھر نیا وضو بنا لیں۔ وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ یقین کریں آپ کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوگا اور آپ کے ساتھ فرشتے رہیں گے۔ فرشتے جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں سے شیاطین بھاگتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر جب فرشتوں کا نزول ہوا، اللہ کی مدد آئی، بدر کے صحابہ کے لیے اللہ کی مدد آئی، تو وہاں پہ ابلیس انسانی شکل میں پھر رہا تھا۔ ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا وہاں سے، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا۔ جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں سے شیطان دوڑتا ہے۔ تو بھائی آپ نے ایک وضو میں رہنا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے۔ خاص طور پہ مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں، عورت اپنے محرم کے سامنے گھر کی ٹیریٹری کے اندر خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ باہر جاتے وقت بالکل بھی خوشبو نہ لگائے، جانا پڑتا ہے مجبوری میں بھی تو دعا کا اہتمام کریں، اور اپنا باپردہ ہو کے جائیں اور خوشبو کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ اور اسی طرح ایک عمل تو آپ نے باوضو رہنا ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، سچ بولنا ہے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ اس ذکر کے اندر بھی میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتلا دوں جو آپ کثرت سے پڑھتے ہو تو شیطان کا اٹیک آپ کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس میں پہلی چیز آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کریں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، جو بندہ بیچارہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا کہ جس کے ارد گرد جادوگر رہتے تھے، اور ایک ایسا جادوگر تھا جو اس کے اوپر ہی جادو کر رہا تھا۔ پھر اس بندے نے مجھے بتایا کہ رومان بھائی اس کی حرکات مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کام کرتا ہے، اور بعض اوقات تو مجھے یہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ادھر کیا کرنے گئے تھے، اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں وہاں پہ تھا، تو یہ چیزیں کیسے بتلا دیتا ہے۔ پھر میں نے اس بندے کو بتایا کہ ان لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ آپ کی ریکی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے لگوا کے انہی چیزوں کو بتا کے اپنے نمبر گیم کرتے ہیں، اپنا لوگوں کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ان لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں اور ان موکلوں سے کام لیتے ہیں۔ پھر میں نے اس بھائی کو یہ بتلایا کہ بھائی آپ ایک تو وضو میں رہو ہر وقت، جب آپ وضو میں ہوگے تو آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور صبح و شام کے اذکار پڑھ کے رکھو۔ تیسرا کام میں نے کہا آپ آل دا ٹائم کوشش یہ کرو جب اس بندے کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دو۔ اللہ کی قسم یقین کریں، اس بندے کا مجھے فون آیا، کہنے لگا رومان بھائی جب سے آپ نے یہ چیزیں مجھے بتائی ہیں اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا ہے، جب بھی اس بندے کے میں سامنے آتا ہوں یہ بندہ میرے سے خوف کھاتا ہے اور رستہ بدل لیتا ہے۔ یعنی کہ اب اس بندے نے جب سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی
وہ جادوگر اس کا سامنا ہی نہیں کر پاتا تھا، وہاں سے دوڑ جاتا تھا، جب اس کو سامنے دیکھتا تھا دوڑ جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ شیاطین ہوتے تھے. اب وہی شیاطین اس کو تنگ کرتے تھے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، آیت الکرسی پڑھتا تھا. آیت الکرسی اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ہمارے لیے تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اور قرآن مجید کی عظیم آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے. الحمدللہ جو بھی بندہ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اس بندے کی حفاظت کے لیے. تو آیت الکرسی جنات کے اوپر بہت بھاری عمل ہے، جنات کو بہت تکلیف دیتا ہے آیت الکرسی کا، کیونکہ اس میں مکمل اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور شیطان کا بیسیکلی اللہ سے اسی بات کا تو جھگڑا ہے، وہ اللہ کی بیسیکلی ضد ہے شیطان، توحید کی ضد ہے شیطان. تو جہاں پہ بھی توحید کا ذکر ہوگا شیطان وہاں سے بھاگے گا اور شیطان کو تکلیف ہوگی. تو پیارے بھائیوں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں. جادوگر اپنی موت خود مر جاتا ہے. جب بھی آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جادوگر کا، آیت الکرسی پڑھیں. اور اسی طرح شیاطین بعض اوقات آپ کے اوپر اٹیک کر رہے تو آپ آیت الکرسی پڑھیں، یقین اور ایمان سے پڑھیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان یقین نہیں ہوتا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ملتا. آپ ایمان اور یقین اللہ کے اوپر رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. اس کے علاوہ سورہ بقرہ جتنی ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. 10 آیات، 20 آیات، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، 5 رکوع، جتنا بھی اس پہ دوام اختیار کریں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. پھر آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، صحت میں برکت آئے گی، انشاءاللہ رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی. یہ بھی ایک آپ نے اس کے اوپر دوام اختیار کرنا ہے، ایک ایسا عمل جس سے آپ کو اللہ کے فضل سے بڑی عزت ملے گی اور اللہ کے خاص فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالیں گے. اور وہ ایسا عمل ہے، وہ تہجد ہے. بھائی آپ نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تہجد جب آپ پڑھیں گے ریگولرلی، جو آپ دیکھیں اللہ کو نا دوام بڑا پسند ہے. بھائی یاد رکھنا، جس کام کو آپ ریگولیرٹی کے ساتھ کرتے ہو اللہ کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے. ریگولیرٹی کے ساتھ آپ تہجد پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں، تہجد کی ادائیگی کریں، 4 نفل پڑھیں. سنت طریقہ 11 نوافل ہیں، 11 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 8 نفل 3 وتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے، اس کو اختیار کریں. کیونکہ جب آپ سنت عمل کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ بہت فائدہ دیتی ہے. تو بھائیو یہ چند ایسے کام تھے، ایسے اعمال تھے، جب آپ ان کے اوپر عمل کرو گے اس سے شیاطین کمزور بھی ہوں گے، شیاطین کو تکلیف بھی ہوگی، شیاطین آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پائیں گے، اور ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی برکات سے صحیح معنوں میں آپ استفادہ حاصل کریں گے. آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.